العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس آیت یہ 2 3 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اس کے بارے میں عام مفسرین نے اس سے مراد سمندر کے بعد علاقوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے، لیکن معصومین سے آنے والی روایات سے معلوم ہوتا ہے بحرین سے مراد جناب امیر المومنین اور جناب زہرا ہیں، اور یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان سے مراد امام الحسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. خداوند عالم نے ان 2 ہستیوں کو بحر یعنی سمندر سے کیوں تعبیر فرمایا، اور مثالیں بھی دی جا سکتی تھیں. 2 نور ہیں، 2 جلیل قدر شخصیتیں ہیں. عربی زبان میں لفظ بحر کو استعمال کرنے کے لیے اس کی کثرت کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء کو لقب بحر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی کثرت علم کے سبب، کیونکہ دونوں ہستیاں امیر المومنین علیہ السلام اور جناب زہرا کو خداوند عالم نے اتنا علم عطا کیا تھا کہ جو کثرت کے سبب ایک سمندر کی حیثیت رکھتا تھا. اس لیے شاید ان دونوں ہستیوں کو خداوند عالم نے سمندر سے تعبیر کیا ہے، اور ان دونوں ہستیوں کو خداوند عالم نے عظمت عطا کی. وہ عظمت بھی زیادتی کے سبب ایک سمندر کی حیثیت رکھتی تھی. خداوند عالم نے ان کو شرف عطا کیا. وہ دونوں کو جو شرف عطا ہوا ہے وہ کثرت اور زیادتی کی حیثیت سے سمندر کی طرح سے مشابہ تھا. اس لیے خداوند عالم نے ان دونوں ہستیوں کو سمندر کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ ان کی عظمت، ان کی منزلت اور ان کی عزت و شرف صرف ان کے لیے نعمت نہیں تھا، بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے نعمت تھا. تمام دنیا کے لیے، خواہ وہ انسان ہوں یا جن ہوں. اس لیے خداوند عالم نے بعد میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ 2 ہستیاں، ان کو اس عظمت کے ساتھ ساتھ ان پر یہ نعمت تھی، اور اسی طرح ان کی عظمت ہمارے لیے نعمت تھی. میں اس مختصر موقع پر
صرف جناب زہرا علیہ السلام کے علم کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اتنا علم دیا تھا، جناب زہرا کو ہبتاً اتنا علم دیا تھا کہ جس کا کوئی اندازہ خدا کے علاوہ اور امیر المومنین اور رسول کے علاوہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا ان کو بحر سمندر سے شبیہ تشبیہ دی اس لیے دی گئی کہ ان کے علم میں زیادتی تھی، ان کی عظمت میں برکت تھی، ان کے تقوی میں بھلے بہت وسعت تھی۔ اس وجہ سے ان دونوں ہستیوں کو بھلے سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جناب زہرا کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں تو روایتیں ہیں، احادیث نبی ہے، ان کے عظمت علم پہ ظاہر کرتی ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ جناب زہرا کے لیے ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے ان کی عظمت علم کا ظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ روایتیں ہماری مصادر، ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت زہرا کی عظمت کو ہم رسول اسلام کی زبان سے ہم وہ زبان جو خدا کے حکم کے علاوہ حرکت نہیں کرتی تھی، ان کی زبان پاک سے حضرت زہرا کی عظمت کو ہم آدھا معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم رسول اسلام نے جناب زہرا کو اپنا ٹکڑا کہا، تو لہذا فاطمہ بضعۃ منی، میرا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص صفات جو رسول کو حاصل تھیں اور کسی کو نہیں ہو سکتی، جیسے نبوت ہے، رسالت ہے، ان کے علاوہ تمام جو عظمتیں رسول کو حاصل تھیں، ان عظمتوں کا جناب زہرا ایک حصہ تھی۔ اگر تقویٰ تھا رسول میں تو وہ تقوی کی حصہ تھی، اگر کرم، شجاعت اور دیگر نیک صفتیں رسول کے پاس تھیں تو ان کا حصہ بھی جناب زہرا تھی۔ تو ظاہر جناب زہرا کو وہ تمام عظمتوں کا حصہ قرار دیا گیا ہے جو خداوند عالم نے رسول کو عطا کی تھی، صرف نبوت اور رسالت کے علاوہ، کیونکہ رسول اسلام خاتم نبوت اور خاتم الانبیاء تھے، ان کے بعد کسی کو نبوت یا عظمت یا رسالت کی عظمت نہیں ملنی تھی۔ دیکھیے، حضرت زہرا کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے واضح رہے کہ خداوند عالم نے جو احکام شریعہ نازل فرمائے ہیں اس کی مجموعی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ کچھ مردوں سے مختص ہیں، کچھ عورتوں سے مختص ہیں، کچھ مشترک ہیں، ان میں مرد اور عورتیں سب شریک ہیں۔ خداوند عالم نے جب معصومین کو خلق فرمایا، 14 معصوموں کو، تو تمام ائمہ سلام اللہ علیہم رسول کے ساتھ وہ احکام جو مختص ہیں مردوں سے، ان کو زبان سے بھی بیان کر سکتے ہیں اور اپنے کردار، کریکٹر کے ساتھ بھی ان کی وضاحت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ احکام جو مشترک ہیں مردوں اور عورتوں میں، ان احکام کو بھی زبان سے وضاحت فرما سکتے ہیں یہ معصومین، اور اپنے کریکٹر کے ساتھ بھی ان کی وضاحت فرما سکتے ہیں۔ لیکن وہ احکام جو عورتوں سے مختص ہیں، ان کو زبانی تو بیان کر سکتے ہیں لیکن ان کو عمل کے ساتھ ان کی وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ عورت ہی وضاحت کی۔ خداوند عالم نے ان 13 معصوموں کے مقابلے میں صرف جناب زہرا کو پیدا کیا کہ ان تمام احکام جو عورتوں سے ساتھ مختص ہیں ان کی تنہا یہ جناب زہرا نے اپنے کریکٹر کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ وضاحت کی۔ یہ آپ کی علمی عظمت کی دلیل ہے۔
اور ان کے اخلاق اور حسن سلوک کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے عورت پر 3 حالات گزرتے ہیں. پہلی حالت جب بچپن میں وہ اپنے والدین کے گھر بیٹی کی حیثیت سے، اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جائے تو بیوی کی حیثیت سے شوہر کے گھر میں، اور جب کسی بچوں کی ماں بن جائے تو اس کی حیثیت بچوں کی تربیت میں اس کے اخلاق اور صحیح تربیت سے بچوں کی تربیت کرے. جناب زہرا نے یہ تینوں حالات میں اب نمونہ حیات عورتوں کے لیے بن کے دکھایا. جب رسول اسلام کے گھر میں بیٹی کی حیثیت تھی تو رسول اسلام نے ان کے بارے میں فرمایا فاطمہ ام ابیہا. جناب زہرا رسول اسلام کے لیے اس کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی، ان کی شفقت، کیونکہ رسول اسلام کو خداوند عالم نے بچپن میں ماں والدہ سے محروم کر دیا تھا. ان کی والدہ وفات پا گئی تھی. وہ شفقت کی حاجت تھی ان کو. اس شفقت کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم نے جناب زہرا کو پیدا کیا، فرمایا ام ابیہا. بعض روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جناب خدیجہ کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد جناب رسول اسلام نے مکے میں جناب زہرا کو اپنے ہاتھ سے چکی پیستے ہوئے دیکھا، اور کسی وجہ سے آپ کو کسی بڑے عبا کی ضرورت تھی تو وہ معذرت چاہتا ہوں خدا سے بھی، رسول سے بھی، جناب زہرا سے بھی. اونٹ کے پشت پر جو اونٹ کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو عربی میں جل کہتے ہیں، وہ جناب زہرا نے وہ اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی. جناب زہرا اس عورت کی بیٹی تھی جو مکہ میں سب سے زیادہ ثروت مند تھی. وہ سب ثروت دین کی خدمت میں ختم ہو گئی. جناب زہرا وہ اونٹ کی جول کو اپنے سر پہ رکھ کے چکی پیس رہی تھی. جب رسول اسلام نے ان کو دیکھا تو رو پڑے اور تو ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے اور کہا کہ اے رسول کی اہل بیت، دنیا میں اس مصیبت کو برداشت کرو، خداوند عالم تمہیں آخرت میں وہ دے گا کہ جس کے تم مستحق ہو. فوراً یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، تم کو اور تمہاری آل کو خدا آخرت میں وہ دے گا جس کو جو تم چاہتے ہو. اس حالت میں آپ نے اپنے والدین کے ہاتھ میں گھر میں زندگی گزاری. جب بیوی بن کے جناب امیر مومنین کے گھر تشریف لائی تو خدا جناب زہرا نے وہ کردار ادا کیا کہ علی کو دوسری عورت کی ضرورت نہ رہی. اسی لیے روایت واضح ہے کہ خداوند عالم نے امیر پر دوسری شادی حرام کر دی تھی جب تک کہ جناب زہرا ان کے گھر میں زندہ تھی. جو کہ جناب زہرا نے بیوی کی حیثیت سے وہ تمام نعمتیں اپنے شوہر کے لیے مہیا کر دی جس کا ایک شوہر کی حیثیت سے ان کی طرف حاجت رکھتا ہے. تو اس وقت دوسری بیوی کی ضرورت نہیں ہے. پھر آرام تھی رسول علی پہ دوسری بیوی جب تک کہ جناب زہرا زندہ تھی. یہ جناب جناب زہرا کا دوسرا پہلو تھا. تین حالات سے عورت گزرتی ہے. پہلی حالت
بیٹی کی حیثیت سے اپنے والدین کے گھر، وہ عرض کیا مختصراً، اور جب شوہر کے گھر میں آئی تو وہ کردار ادا کیا کہ خدا نے علی پر دوسری بیوی حرام کر دی تھی جب تک کہ جناب زہرا زندہ تھی۔ اور باقی رہا تربیت کے بارے میں، جناب زہرا کی تربیت کا اثر امام حسن اور امام حسین میں ظاہر نہیں ہوتا، یہ دونوں معصوم تھے، ان کی تربیت خدا نے کی تھی، یہ تربیت سے امام نہیں بنے ہیں، یہ خداوند عالم نے ان کو عظمت بخشی تھی اور خدا نے ان کو ایسا بنایا تھا۔ جناب زہرا کی تربیت کا اثر جناب زینب سلام اللہ علیہ میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ امام نہیں تھی۔ جناب زینب کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انت عالمہ غیر معلمہ، یہ جناب زینب تمام دنیا کے لیے زہرہ ثانی بن کر ان کے لیے بھلے معلمہ اور ان کے لیے ہدایت دینے والی عورت تھی۔ اسی لیے خداوند عالم نے جناب زینب کو امام حسین کا ان کے انقلابی خون انقلاب میں ان کو شریک بنایا۔ لہذا یہ جناب زہرا کو جناب زہرا کے یہ تین دور جو ہیں یہ تمام دنیا کی عورتوں کے لیے باعث علم، باعث تربیت، باعث نعمت ہے۔ لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ جناب زہرا کی جس طرح عظمت کو یاد کرے اس طرح ان کی مصیبتوں کو بھی یاد کرے۔ یہ اتحاد مسلمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی فضائل یا مصائب کو مخفی کریں، بلکہ ان کے فضائل اور مصائب کو صحیح اور واضح الفاظ میں بیان کریں۔ البتہ عقل مند آدمی ہر طریقہ ان فضائل اور مصائب کو بیان کرنے کا ہر جگہ استعمال نہیں کرتا ہے۔ جناب زہرا کی مصیبتوں کو ائمہ نے اس قدر اہمیت دی، جب ہو دیکھیے پہلے غور فرمائیے، جب جناب امیر المومنین نے ان کی قبر کو مخفی کیا تھا، اس کے بعد قبر کو ظاہر کر سکتے تھے ائمہ، لیکن ان کو ظاہر نہیں فرمایا تاکہ قبر کو مخفی رکھ کر لوگوں کو ان کی مصیبت کی طرف متوجہ رکھا جائے۔ امیر المومنین کی قبر بھی ایک مدت مخفی رہی، جب وہ وقت گزر گیا تو سب ائمہ نے خود آ کے زیارت کی اور لوگوں کو بتایا یہ ہمارے دادا جناب علی علیہ السلام کی قبر ہے۔ جناب زہرا کے بارے میں ایسا نہیں کیا، ان کی قبر کو مخفی رکھ کے لوگ آنے والی نسلوں کو متوجہ کرنا تھا آپ کی ان مصیبتوں پر کہ جو مصیبتیں جناب زہرا کو جھیلنی پڑی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ بعض مصیبتوں کا انکار کرتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جناب زہرا کی مصیبتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ تمام مصیبتیں جو رسول پر نازل ہوئی، جو ائمہ پر نازل ہوئی، جو علی پر نازل ہوئی، امام زمانہ تک، ان سب کا حصہ، ان سب کا کچھ حصہ جناب زہرا کے لیے ہے۔ اگر رسول اسلام کی مصیبتیں تھیں تو جناب زہرا کی والد کی مصیبتیں تھیں۔ جیسے انسان اپنی مصیبتوں، ذاتی مصیبتوں سے بھلے درد برداشت کرتا ہے، اپنے باپ کی مصیبت سے بھی اس کو درد ہوتا ہے۔ جناب امیر المومنین کی مصیبتوں جناب زہرا کے شوہر کی مصیبتیں تھیں۔ ہر نیک عورت اپنے شوہر کی مصیبتوں سے درد محسوس کرتی ہے۔ اب اس طرح جناب زہرا کو تمام ائمہ کی مصیبتوں سے بھی وہی درد ہے جو ایک ماں کو اپنے بیٹوں کی مصیبتوں سے درد ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ تمام مصیبتیں میں جناب زہرا کو درد دینے والی تھیں، اس لیے جناب زہرا کو اگر ام المصائب کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ ائمہ
جناب زہرا کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریا کرتے تھے، روتے تھے، چیخیں مارتے تھے، خصوصاً آپ کے پہلو شکستہ کی مصیبت، جناب محسن کی مصیبت، جناب زہرا کے چہرے پر تھپڑوں کی مصیبت، جناب زہرا کا منہ کے بل گرنا کوڑوں کی مصیبت سے، ان سب مصیبتوں سے ان کو ائمہ یاد فرماتے تھے اور اس پہ روتے تھے۔ میں ایک روایت شاید مومنین نے کم سنی ہو، وہ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب زہرا تینوں حضرت محسن کو لے کر میدان محشر میں آئیں گی اور خدا سے ان پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں عذاب کا مطالبہ کرے گی، اور جناب زہرا بلند آواز سے فرمائے گی، اے خدایا جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا ان سے تم انتقام لو گے، خدایا ان سے انتقام لو۔ کس قدر یہ حالت دردناک ہوگی رسول کے سامنے، علی کے سامنے اور امام جناب زہرا کے سامنے، جب یہ دو بیوی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، کیونکہ جناب امام جناب محسن ان کے پوتے تھے، اور حضرت خدیجہ کیونکہ جناب محسن ان کے نواسے تھے، وہ دونوں بیویاں ہاتھ میں لیے ہوئے خدا سے اس کو شہید کرنے والے کے بارے میں ان سے انتقام کی دعا کریں گی۔ دیکھیے میرا فریضہ ہے اور تمام علماء کا فریضہ ہے کہ ان مصیبتوں کو مخفی نہ رکھیں، رہنے دیں، ان کو مومنین کے سامنے بیان کریں، بلکہ معصوم نے فرمایا جو جناب زہرا کی اس مصیبت پر نہیں روتا اس کو خداوند عالم برے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو جناب زہرا کی اس مصیبت پر رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان چند کلموں سے مومنین کو پیغام دیتا ہوں کہ جناب زہرا کی عظمت کو یاد رکھو، ان کی مصیبتوں کو یاد رکھو، ان پر مصیبت کرنے والوں سے تبرہ زبان سے یا دل میں تبرہ کرو۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ظلم کس ہاتھوں سے جناب زہرا پر ہوا تھا۔ میری دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت کی عظمت کا اقرار اور ان کی عظمت کی یاد اور ان کی مصیبتوں کی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔